عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 11واں باب اور 11ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اسی لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، چونکہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے خداوند نے زندگیوں کو چنا اور انہیں برکت دی، ہم نے زندگیوں کے اندر موجود ان کمی کمزوریوں پر بھی غور کیا جو ان کے انسان ہونے کی گواہی دیتی ہیں، اور آج خداوند کے کلام میں سے ہم ایک خاتون کے بارے میں جس کا نام ساری تھا اور خداوند نے اس کا نام بدل کر سارا کر دیا، ہم اس کے کردار پر غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں اور بالخصوص عبرانیوں کے خط میں اور اس کے 11ویں باب میں سارا وہ پہلی خاتون ہے جو ایک ایماندار خاتون کے طور پر ہمیں بائبل میں نظر آتی ہے، پہلی ایماندار خاتون کے طور پر بائبل میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو ہمیں ہوا کا ذکر ملتا ہے، ہوا کے بعد ہم اس کی بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہمیں کوئی لمبی چوڑی تفصیل خداوند کے کلام میں ہوا کے لیے یا اس کی بیٹیوں کے لیے نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہمیں ہنوک کا ذکر ملتا ہے، ہمیں سیت کا ذکر ملتا ہے، ہمیں نوح کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی بیویوں یا ان کی بیٹیوں یا خواتین کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تفصیل خداوند کے کلام میں نہیں ملتی، لیکن سارا خداوند کے کلام میں وہ پہلی خاتون ہے جس کا ذکر خداوند کے کلام میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے سارا کی زندگی کے 3 پہلوؤں پر غور کریں گے۔ ویسے تو اگر کوئی زندگی ہے، اگر کوئی اس زمین پر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، سارا کی زندگی کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن میں آج 3 باتوں پر غور کرتے ہوئے ان باتوں کو آپ تک پہنچاؤں گا۔ سارا، جب کلام میں ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں تو کلام میں لکھا ہے کہ سارا نے سن یاس کے بعد، وہ عمر جو کسی خاتون کی حاملہ ہونے کی، بابرکت ہونے کی یا اولاد پیدا کرنے کی ہوتی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ عمر گزر چکی تھی۔ سن یاس، جب امید بھی ختم ہو گئی ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت میں سارا نے حاملہ ہونے کی طاقت پائی۔ کیوں طاقت پائی؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ برکت کا وعدہ کس نے کیا تھا ابراہیم کے ساتھ؟ سب بولے، کس نے کیا تھا؟ جب سارا نے اس بات کو سچا جانا، جب سارا وہ اپنی تمام تر خوبیوں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اولاد پیدا اپنے جسم سے نہیں کر سکی، جب اس نے خدا کے وعدے کو سچا جانا، تو کلام میں لکھا ہے پھر خدا نے اپنا وعدہ تب پورا کیا جب آس، امید، جسمانی حالت بھی اس قابل نہیں رہی تھی، اور کلام میں لکھا ہے کہ تب اس نے حاملہ ہونے کی طاقت پائی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے اسحاق پیدا ہوا۔ جب اسحاق ابراہیم کے ہاں پیدا ہوا، جب اس سے خبر ملی تو وہ 99 برس کا تھا، اور جب وہ پیدا ہوا تو ابراہیم کی عمر 100 برس کی تھی اور سارا 90 سال کی تھی، ایک بوڑھی عورت تھی۔ اور یہ جب اسے برکت ملی، اس وقت یہ ایک بانجھ کے طور پر اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، عین جوانی کی حالت میں۔ جب یہ جوان تھی اس وقت میں یہ بانجھ رہی، لیکن جب یہ عین جوانی میں بانجھ تھی تو ہمیں خداوند کے کلام میں اس کے بہت سارے غلط اقدامات، اس کے غلط قدم جو اس نے اٹھائے، ہمیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور گزشتہ پیغام میں ہم نے اس کے غلط قدم کا ذکر بھی پڑھا کہ جب اس نے اپنی ہی جو لونڈی ہے ہاجرہ، وہ ابراہیم کو دے دی، چونکہ ابراہیم نے آ کر اس سے بتایا تھا جو وعدہ خدا نے اس سے کیا تھا
کہ میں آسمان کے ستاروں کو گن لے، اتنی برکت دوں گا، ریت کے ذرے اگر تو گن سکتا ہے تو گن، میں اس سے زیادہ اور ایسی برکت تجھے دوں گا۔ ابراہیم نے جب اسے آ کر بتایا، اس کی عمر اب یہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے اپنے طریقے سے ابراہیم کی نسل کو بڑھانے کے لیے اس کام کو کیا، لیکن خداوند کا وعدہ ابراہیم اور سارہ کے ساتھ تھا۔ مسیحی معاشرے میں ایسا کم ہوتا ہے، لیکن دوسرے معاشروں میں، دوسرے مذاہب کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ میں کھل کے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اولاد پیدا نہیں ہوتی تو سارا قصور عورت کا نکالا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی۔ آج کل جدید دور ہے، میڈیکل کا دور ہے، ضرور ہے کہ اگر اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو جو میڈیکل سائنس ہے اس کا سہارا لیا جائے، اپنا چیک اپ کروایا جائے۔ ایسی بہت ساری ادویات ہیں جو اس وقت میڈیکل نے بنائی ہیں، ایسے بہت سے طریقہ کار آ چکے ہیں جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عورت اس قابل نہیں رہی، تو مسیحی نکاح میں ہونے کے وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اگر اولاد اس کی پیدا نہیں ہو رہی، جیسے نکاح میں عہد لیے جاتے ہیں کہ میں تنگی میں، خوشی میں، خوشحالی میں اور کمی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا، میں حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا، میں جو ساس ہے یہاں پر ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی اپنے بچے کی اولاد کے لیے دوسری شادی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور سارہ نے بھی یہ غلط قدم جب اٹھایا تو اس کا سب سے زیادہ خمیازہ سارہ کو خود اور اس کے بعد آج پوری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن خداوند کا وعدہ سارہ اور ابراہیم کے ساتھ تھا۔ خداوند نے وعدہ کا فرزند جو ہے وہ سارہ سے ہی پیدا کرنا تھا، ابراہیم اور سارہ سے ہی پیدا ہونا تھا۔ کلام میں لکھا کہ جب اس کی حالت عورتوں جیسی نہیں رہی تھی کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، خداوند نے اس وقت بھی اسے برکت بخشی۔ خداوند کے کلام میں سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ سارہ ایک خوبصورت خاتون تھی۔ سارہ کے پہلے اہم ذکر میں جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں، جب ابراہیم سارہ کو لے کر کسدیوں کے عرش سے نکلا اور اس کا بھتیجا لوط بھی اس کے ساتھ تھا، تو کلام میں لکھا کہ جب یہ کنعان کی جانب آئے تو وہاں پر کال پڑا۔ ہم نے اس واقعہ کو دیکھا گزشتہ 2 پیغامات میں کہ کیسے جب کال پڑا تو ابراہیم نے اپنی عقل سے فیصلہ لیا اور وہ کنعان کو چھوڑ کر کس ملک میں چلا گیا تھا؟ مصر میں چلا گیا تھا۔ کس ملک میں چلا گیا تھا؟ سارہ اتنی خوبصورت تھی کہ ابراہیم نے اس کے لیے مصر کے لوگوں کے آگے جھوٹ بولا، کیونکہ مصریوں کا یہ اصول تھا کہ وہ عورت، کوئی خاتون جو انہیں اچھی لگتی وہ اسے لے لیا کرتے تھے، اور بیوی ہوتی تو وہ اس کے شوہر کو مار کر اس کی بیوی اسے چھین لیتے۔ لیکن اگر اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہوتی یا کوئی اور رشتہ دار ہوتی تو وہ مرد کو، آدمی کو مارتے نہیں تھے، عورت کو لے لیتے تھے، آدمی کو مارتے نہیں تھے۔ لیکن اگر وہ شوہر ہوتا تو وہ اسے مار دیتے تھے۔ سارہ کی خوبصورتی وہ ابراہیم کو بچانے کا باعث بھی بنی، اور ایک بڑا کام جو وہاں پر ہوا کہ ابراہیم نے اس جگہ پر جھوٹ بولا اور اس نے فرعون سے کہا کہ یہ میری بیوی نہیں بلکہ کیا ہے، میری بہن ہے۔ سارہ ایک خوبصورت خاتون تھی۔ میرے عزیزو، شاید ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خوبصورت نظر آنے والے ہوں، شاید خوبصورتی ہماری آنکھوں سے، شاید خوبصورتی ہمارے چہرے سے جھلک رہی ہو، لیکن جب تک خدا کا فضل ہماری زندگی پر نہیں ہوتا، جب تک ہم خدا کے ساتھ چلتے نہیں، ایسی ساری خوبصورتی جو ظاہراً نظر آتی ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اور امثال کی کتاب اور اس کا 31واں باب اگر ہم خداوند کے کلام میں اس کو دیکھیں تو ایک خوبصورت خاتون کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ میں بہنوں سے، بالخصوص بیٹیوں سے یہ بیان کروں گا کہ آپ گھر پر جا کر امثال کی کتاب اور 31واں باب ضرور پڑھیں۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کا کپڑا نہیں، ایک عورت کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ وہ کتنی اچھا میک اپ کرتی ہے، اس کے بال کتنے اچھے بنے ہیں۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ وہ سب سے نمایاں نظر آتی ہے یا نہیں۔ خداوند کا کلام ایک عورت کی اور بالخصوص ایک اچھی بیوی کی خوبصورتی جو بیان کرتا ہے
وہ امثال کی کتاب 31ویں باب میں سلیمان بادشاہ کی جو حکمت کی کتاب ہے اس میں 31واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کو اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے۔ ایک عورت کی خوبصورتی یہ ہے، ایک بیٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا شوہر، اس کا باپ اور اس کا بھائی اس پر اعتماد کرے، اور کلام میں لکھا ہے اس سے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ ایک عورت اگر کسی گھر میں وہ بیٹی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، تو وہ یہ اس کا اعتماد، اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ یا اس کے گھر کے جو مرد ہیں وہ اس پر اعتماد کریں۔ آج میں بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، سارا کی خوبصورتی جو ظاہری نظر آ رہی تھی اس کے باعث فرعون چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیوی بن جائے، لیکن اس کے دل کے اندر جو خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس بات کو کہا جو کلام میں لکھی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بیویاں ایسے کریں، لیکن وہ اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی۔ آج کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو چلانے کے لیے ساتھ دیتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جن کو میں ہر روز یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتی ہیں، اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، شوہر ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شوہر کے دل کو ان پر اعتماد نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ یہ کسی عورت کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نیکی ہی کرے بلکہ بدی نہ کرے۔ اور آگے لکھا ہے وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ سوداگری کو سود مان پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ چراغ گھر میں جلانا، روشنی رکھنا، گھر کے اندر اندھیرا نہ ہو، یہ گھر کی خواتین کی ذمہ داری تب بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہے کہ گھر کے اندر اندھیرا نہ ہو۔ کئی دفعہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ مائیں وہ اپنی بیٹیوں کو اچھا سبق نہیں دے رہی ہوتی۔ کئی دفعہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی بہنوں کے لیے اچھا سبق نہیں دیتی، اور ان کی وجہ سے خاندانوں میں، کلیسیا میں، علاقے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی بچیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو اچھی عورت ہے، اچھی خاتون ہے، اس کا چراغ یعنی روشنی جو ہے وہ نہیں بجھتی، اور وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں اور وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ پورا باب، امثال کی کتاب جو 31واں باب ہے، وہ ایسی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ سارا کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ یہ کہ جب خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے گھر بار کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور میرے پیچھے آ جا، اور وہ جگہ جو میں تجھے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ کلام میں نہیں لکھا آغاز میں کہ خدا نے کہا کہ کہاں پر جانا ہے، آگے چل کر خداوند کہتا ہے کہ وہ جگہ کنعان ہے، کہتا ہے کہ وہ جگہ جو میں تجھے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا، تو اس جگہ پر جانے کے لیے میرے پیچھے چل۔ سارا کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ میرے سر کے تاج، میرے شوہر، ہم نے کہاں پر جانا ہے۔ اچھی بات ہے، آج کے دور میں مجھے پتا ہے، میں بھی ایک بیوی کا شوہر ہوں۔ اکثر اوقات ہم شوہر ہوتے یا بیوی ہوتے ہوئے بہت سارے سوالات اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ اگر شوہر کو خدا نے گھر کا سربراہ بنایا ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے، اور ہم نکاح کے موقع پر بھی اسی بات کو دہراتے ہیں، اسی بات کا عہد کرتے ہیں کہ میں اس کے کہنے میں رہوں گی اور میں اس کی بات کو مانوں گی۔ اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ شوہروں سے ہٹ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتی ہیں۔ سارا نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم نے خدا کی بات کو مانا
اور ابراہم قوموں کا باپ ہے. اور اگر ہم سارا کے لیے دیکھیں تو ساری کا جو مطلب ہے وہ ہے شہزادی. اور جب ہم سارا کے لیے خدا کے کلام میں لکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس نام کا مطلب، تو اس کا مطلب ہے قوموں کی ماں یا قوموں کے لیے شہزادی. اگر برکت شوہر کو مل رہی ہے، اگر شوہر کو آپ بات مان کر اس کے ساتھ چل رہے ہیں یا چل رہی ہیں، تو اس کی برکت آپ کی زندگی میں بھی آئے گی. بڑی اچھی بات وہ کسی جگہ پر میں نے پڑھی کہ خواتین کے لیے لکھا تھا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ملکہ بنے تو اپنے شوہر کو اپنے گھر کے اندر بادشاہ بنائیں. اکثر خواتین وہ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے خلاف کرتی رہتی ہیں. عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو چلائے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے خلاف، ان کے والد کے خلاف کریں گی تو پھر شاید آپ کی تو عزت ہوگی، شوہر کی عزت یا باپ کی عزت نہیں ہوگی. آپ کا گھر ادھورا یا آدھا ہوگا. سارا کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے شوہر نے خداوند کی بات مانی. اور کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ ساری نے کہا ہو کہ آپا جانا کتے وے، اگے کار اپنا ہے یا نہیں، کھانا کون بنائے گا، باقی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی. وہ ایک فرما بردار تھی. اور اس کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار تھی. اور اس کی فرما بردار ہونے کے باعث خداوند خدا نے اس وقت میں جب وہ اس قوت میں نہیں تھی، خداوند اس سے بڑھاپے میں اولاد جیسی برکت بخشی. جب خداوند نے ابراہم کو چنا تو اس کے ساتھ سارا بھی اسی کام کے لیے چنی گئی. اور آج میں ایلڈر سبان سے مخاطب ہو کر ان کی بیویوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر وہ چرچ میں ایلڈر ہیں، میں اگر پاسٹر ہوں، تو کسی بھی ایلڈر پادری اس کی بیوی ایک اچھا مددگار نہ ہو تو وہ بہتر طور پر خدا کی خدمت نہیں کر سکتا. خدا نے ابراہم سے کہا تھا، تو اگر سارا پنجابی میں کہتا ہے رولا ڈال کر بیٹھ جاتی کہ میں نہیں جانا، تو کیا ابراہم جا سکتا تھا؟ بھائیو، ہم سب واقف ہیں، بڈھی نہ چاہے تو وہ بچے کو کہیں جانے نہیں دیتی. سارا فرما بردار تھی اور فرما برداری اس کی اصل خوبصورتی ہے. فرما برداری میں بہت ساری برکتیں ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا مینڈوں کی چربی سے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. حکم مانا جائے. انسان جس کے آپ تابع ہیں، وہ آپ کا شوہر ہے یا آپ کی اولاد ہے یا آپ کے والدین ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم تابع دار ہوں، تب ہی ایماندار ہوتے ہماری زندگی میں اصل خوبصورتی ہوتی ہے. عورت اگر وہ بہت خوبصورت ہو، ساری دنیا اس کی بڑی تعریف کرے اور اس کا شوہر کہے کہ میرے تے کہے سنے چنی ہے، تو وہ عورت کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی. عورت کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا شوہر وہ اسے مبارک کہے، اس کی اولاد اس کو مبارک کہے، تب ہی یہ اس کی اصل خوبصورتی ہوگی. جب کوئی شخص کوئی زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو خوبصورت ہوتے ہوئے زندگی کے اندر غلطیاں بھی شامل ہوتی ہیں. پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 20ویں آیت، خداوند کے کلام میں ایک خاتون ہوتے ہوئے جب ہم اس کی ایک غلطی اس جگہ پر خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، جو سارا کی زندگی کے اندر خوبصورتی کی وجہ سے آئی لیکن ابراہم کو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑا، وہ یہ تھا جو 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 20ویں آیت میں ہے. ہم نے ان آیات کو پہلے بھی دیکھا ہے لیکن تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے، اور اس ملک میں جہاں پر ابراہم پہنچا تھا اس ملک میں کال پڑا، اور ابراہم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا. اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا، دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے. سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے. اور یوں ہوا کہ جب ابراہم مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امرا نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی. اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس کی خاطر ابراہم پر بڑا احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور گدے، غلام
लौंडियां और गदियां और ऊंट उसके पास हो गए। किसके पास? अब्राहम के पास। पर खुदावन ने फरौन और उसके खानदान पर अब्राहम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाज़िल की। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? सारी के हुस्न के बायस उसे झूठ बोलना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी असल खूबसूरती जो है वो हमारा हुस्न या हमारा चेहरा नहीं, कि हम देखने में कितने खूबसूरत नजर आते हैं। अच्छी बात है कि आप अच्छा लिबास पहने। खुदावंद का कलाम ये बयान करता है, पौलुस खुदावंद का बंदा जब खवातीन के हवाला से और हजरात मर्दों के हवाले से बयान करता है तो वो ये कहता है कि एक औरत की असल खूबसूरती उसका बनाव सिंगार, उसका बाल गूंदना नहीं, बल्कि उसकी असल खूबसूरती यह है कि वो कैसी ईमानदार खातून है। तैयार होते हुए खवातीन से खसूसी तौर पर कहना चाहूंगा, क्रिसमस आता है, शादियों पर आप जाते हैं, तैयार होते हुए अपने बनाव सिंगार को ऐसा ना करें। मैं क्वाइल की बेटियों को, यूथ की नौजवान बेटियों को कहता हूं कि आपने सड़क पर चल कर आना है। आपकी तैयारी, आपकी खूबसूरती लोगों को मुतासर करने के लिए ना हो। और अपने चेहरे को ऐसा खूबसूरत ना बनाए कि गैर लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए, बल्कि आपकी जाहिरी तैयारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अंदरूनी तैयारी होनी चाहिए कि जब आप खुदावंद के घर में आते हैं। कलाम में लिखा है कि इंसान जाहिरी सूरत पर गौर करता है, लेकिन खुदावंद दिलों को जांचता है। सारा की असल खूबसूरती यह थी कि वो अपने शौहर की ताबेदार है। सारा की असल खूबसूरती यह है कि वो अपने शौहर के कहने में है। उसकी असल खूबसूरती यह थी, जाहिरी खूबसूरती ने उन्हें झूठ बोले पर मजबूर किया। हमें ऐसी खूबसूरती से बचना है। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे, उस पर गौर करने से पहले हम पतरस रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत को अपने लिए पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 3रा बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। किसकी कदर है? बातनी और पोशीदा इंसानियत की। और वो क्या है? कि हम हिल्म अपने अंदर रखें, मिजाज हमारा गुर्बत वाला हो। और वो मिजाज क्या है? बड़ा अच्छा किसी का शेर है कि बैठ जाता हूं खाक पर अक्सर, मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है, कभी कभी मट्टी पर भी चलना चाहिए। कहते कि संगे मरमर पर चलते रहेंगे तो फिसल जाएंगे। अपनी अपनी औकात, अपना मिजाज जो है उसको गरीबों वाला रखें। ये नहीं कि हमारे पास पैसा आ गया है तो हम उस पैसे का इतना ज्यादा दिखावा शुरू कर दें कि वो दिखावा हमारे लिबास में। बहुत सारे लोग वो मोबाइल लेंगे तो उसका दिखावा करेंगे, अंगूठियां पहनी है तो तस्वीर भी ऐसे करके बनानी है, घड़ी नजर आनी चाहिए, लिबास पहना है तो जरूर कहना है कैसा लग रहा मैं। ये दिखावा, जाहिरी चीजें खुदावंद को नहीं चाहिए। कलाम में लिखा है कि हमारी जो असल खूबसूरती है वो ये है कि हम मिजाज जो है वो गुर्बत का रखें और गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे। गैर फानी आराइश क्या है? वो चीजें जो दुनिया में है वो वाली हमारी आराइश की चीजें ना हो। ये हजरात के लिए भी है। आजकल शादियों पर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो बना, अभी शादियां आगे आ रही हैं, शुरू होगी, आपको पता सबसे ज्यादा देर किस बात की होती है शादी में? दुल्हन की तैयारी। तो एक और मुसीबत आ गई कि मुंडे भी तैयार होने लग पे पार्लर तो जाके। पहले दुल्हन तैयार होती थी। मैं अक्सर जब निकाह यहां पर होता है तो मैं बस खुश होके कहता हूं कोई बात नहीं। अक्सर पादी साहब इस बारे में बड़ा सख्त रवैया रखते हैं। तो मेरे तो सब बच्चे हैं 12 साल से, वो बेटियां जो मेरे हाथों में आकर उन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको उनकी मैंने मखसूसियत की, उनके लिए दुआ की। मैं खुश होकर कहता हूँ कोई बात नहीं, मेरी बेटी आज आज उन्हें तैयार हो लैंड दो। मैं तो 8 बजे तक यहाँ पर बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन मैं बेटियों और भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदावन ऐसी आराइश नहीं चाहता। खुदावन ये चाहता है कि दिल साफ हो, दिल के अंदर, हमारे अंदर पाकीज़गी पैदा हो। सारा की खूबसूरती ने उसे और उसके शौहर को फंसाया ही था, लेकिन वो खूबसूरती जो उसके अंदर थी, उस खूबसूरती ने उसके अंदर से बरकत को पैदा किया। 5वीं आयत में लिखा है, और अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के
تابع رہتی تھی. کیا کرتی تھی؟ اپنے اپنے شوہر کے. اصل خوبصورتی ایک عورت کی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع ہو، یہ نہیں کہ اس کا سوٹ کتنا مہنگا ہے، اس کے کپڑے کتنے اچھے ہیں. 1000 روپے کا سوٹ پہن لیں، آپ کا شوہر، آپ اس کی فرما بردار ہیں، آپ اس کے کہنے میں ہیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. سارا کی اصل خوبصورتی نے اس کو اور اس کے شوہر کو بابرکت ٹھہرا دیا. جب زندگی میں خوبصورتی ہوتی ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں. اور سارا کی زندگی کے اندر جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بانج عورت تھی. سارا کیا تھی؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بیرن. بیرن اس کا مطلب ہے کہ بانج پن سارا کے اندر پایا جاتا تھا. پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 5ویں آیت میں جب اس کی زندگی میں بانج پن تھا تو وہ کس کس چیز کا بانج پن تھا، آئیں ہم اس پر غور کریں. کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اس کی 5ویں آیت، اور ابراہم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی. 15ویں باب میں خداوند ابراہم کو رویا میں دکھائی دے کر کہتا ہے کہ مت ڈر، میں تیری سپر، تیرا اجر ہوں، میں تجھے برکت دوں گا. ابراہم کہتا ہے کہ جی میرا نوکر جو میرے گھر کے اندر میرا خانہ زاد ہے، برکت جو مجھے میرے پاس مال مویشی کی ہے، مینوں لگتا ہے کہ میں انجی مر جانا ہے تے برکت جڑیاں ساریاں چیزاں نے وہ میرے نوکر نے لے جانی ہے. خداوند پھر اسے برکت دیتا اور کہتا ہے کہ دیکھ، میں آسمان کے ستاروں کی مانند، ریت کے ذروں کی مانند، ان سے بھی زیادہ تجھے اولاد دوں گا. 15واں باب اس رویا پر مشتمل ہے، لیکن 16ویں باب کے اندر پھر بات وہیں پر ہے. لکھا ہے کہ ابراہم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی. اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابراہم سے کہا، دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. کیا اس سے میرا گھر؟ اور ابراہم نے ساری کی بات مانی. چنگا بندہ سی، عورت بھی تابع نہیں، بندہ بھی بہت تابع تھا. اس نے بھی بات مانی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اولاد ہو. چند دن پہلے، چند سال پہلے خدا نے کہا کہ اولاد ہوگی. اب ساری تو ہمت ہار بیٹھی تھی. اس نے کہا چلو شاید اس میں سے نہیں تو اس کی لونڈی میں سے، چلو بچہ تو میرا ہی ہوگا. خدا کا پلان ایسا نہیں تھا. اکثر اوقات ہمارے اندر ایمان کا بانج پن بھی شامل ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم صرف اولاد کی وجہ سے بانج پن نہیں ہوتے، ایمان کا بانج پن بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہون مک گیا کام، اب کچھ نہیں ہوگا، اب سب کچھ چلا گیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اگر دوسری طرف ہم خداوند کے کلام میں حنا کی زندگی پر غور کریں تو ہم اس کا مانگنا، اس کا رونا، اس کا کراہنا دیکھیں کہ اس کی زندگی میں بانج پن موجود تھا، اولاد نہیں تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایمان کا بانج پن نہیں تھا. بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ اے میرے مالک، مجھے بری عورت سمجھ، میں تو اپنے دکھوں کے ہجوم کے باعث روتی ہوں. خداوند کے بندہ ایلی کا نے اس سے کہا کہ جا سلامت چلی جا. خداوند کی برکت اسی دن سے اس پر ٹھہر گئی تھی. کئی دفعہ ہماری برکت اس لیے رکی ہوتی ہے کیونکہ ہماری زندگی میں ایمان کا بانج پن ہوتا ہے. ہم خدا کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے اس کمی کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور ساری نے بھی یہ فیصلہ اپنے شوہر کے لیے اور اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے لیا. یاد رکھیں، ساری کا فیصلہ تھا، ابراہم متفق ہوا، پھر خدا نے ہاجرہ پر فضل کیا. خدا کی مرضی ہاجرہ، اسماعیل اور ان کی نسل کے لیے اس وقت تک، جب تک ابراہم نے اسے نہیں لے لیا تب تک نہیں تھی. ساری کی زندگی میں جو بانج پن تھا اس نے اس کی خوبصورتی کو بھی نیچے دبا دیا. اور اکثر اوقات ہم بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ایمان کا بانج پن، خدا کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کا بانج پن، خداوند کے ساتھ نہ چلنے کا بانج پن، خداوند کے ساتھ چل کر اس کی عبادت نہ کرنے کا بانج پن ہماری زندگی میں ہوتا ہے. آج بہت سارے ایسے خاندان ہماری اس کلیسیا میں ہیں کہ ان کی زندگی میں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی لیکن وہ ایسے مضبوط ہیں کہ مجال ہے کہ وہ خدا کے گھر میں آ جائیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے لیے سالہ سال ہو کے دعا کی جا رہی ہے لیکن انہوں نے آج تک اپنے آپ کو خدا کے حضور میں نہیں جھکایا. جب تک آپ اپنے فیصلے
جب تک ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے، ایسا روحانی بانجھ پن، ایسا جسمانی بانجھ پن، ایسا ایمان کا بانجھ پن ہماری زندگی میں چلتا رہے گا، اور یہ بانجھ پن ہماری اصل خوبصورتی کو بھی ڈبا دے گا۔ اس کے بانجھ پن کے باعث اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے ایمان کے بانجھ پن کے باعث اس نے ایمان میں رہتے ہوئے ایک غلط قدم اٹھا لیا۔ کسی چیز کو ملنے میں تاخیر کئی بار وہ ہمیں غلط فہمیوں کی جانب لے جاتی ہے۔ جب ہمیں کوئی چیز دعا سے نہیں مل رہی ہوتی تو کئی بار ہم غلط فہمیوں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ مزاروں پر، وہ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اپنے لیے وہاں سے برکت لینا چاہتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے، زبور نویس سے کہتا ہے اور ہم گاتے بھی ہیں کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم کیا ہوگا؟ جب چیزیں نہیں ملتی، ایسے وقت میں ہمارے جو غلط فیصلے ہیں وہ ہماری سمت کو بدل دیتے ہیں، لیکن ایمانداروں کے لیے بائبل میں ہر بات کے اندر ایک سبق موجود ہے۔ جب کوئی ایماندار کوئی قدم اٹھاتا ہے، وہ غلط بھی ہو جائے تو اس کے لیے اس قدم اٹھانے میں بھی کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے۔ فلسیوں کے نام کا خط اور اس کا 3 باب، کلام میں لکھا ہے، اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے۔ 23ویں آیت قابل غور ہے، لکھا ہے، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ جو برا کرتا ہے اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں یعنی آسمان پر کسی کی کوئی طرفداری نہیں ہے۔ کلسیوں کا خط خداوند کا بندہ اس میں بیان کرتا ہے، 21ویں آیت میں، اس سے پہلے وہ شوہروں کے لیے، بیویوں کے لیے بیان کرتا ہے، بچوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اولاد دکھو، کوئی عورت ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی فرما برداری پر کوئی داغ لگے، اور کوئی مرد، کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی محبت میں کمی ہو۔ سارا کی زندگی میں یہ بانجھ پن جو موجود تھا، اس نے اسے اپنے شوہر کی محبت میں ایک غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اکثر اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے، وہ بڑی بات اکثر لوگ کہتے ہیں، جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے نال ٹھڈ جو لگا ہے، نال بچے جو نے جی انہاں دی خاطر سانوں انج کرنا پیندا ہے۔ کبھی سچ بول کر دیکھیں، کبھی سیدھی راہ پر بھی چل کر دیکھیں، شاید تھوڑا ہوگا لیکن اس میں برکت ہوگی۔ کئی بار ہم اپنے طریقے سے برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کے اندر روحانی بانجھ پن کو بڑھا دیتا ہے۔ سارا کی زندگی کی تیسری بات جو خداوند کے کلام میں ہم دیکھیں گے، آخری بات، وہ یہ کہ سارا کو برکت ملی، اور سارا کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اس کا شوہر ابراہم ہنسا، اس کے بعد سارا ہنسی، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی اس خوشی کے باعث آج دنیا بھی ہنستی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت لکھا ہے کہ خداوند نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے، اب یہ وہ وقت ہے جب اسماعیل پیدا ہو گیا ہے، ایک بار ہاجرہ کو گھر سے نکالا، واپس لے آیا، اسماعیل پیدا ہوا، اسماعیل اب اور اس کی ماں ہاجرہ اب سارا کو تنگ کر رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہم سے کہا، ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اور میں اس سے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ کیا بخشوں گا؟ اس سے تجھے ایک بیٹا۔ اس وقت اس کی عمر 99 سال تھی اور سارا کی عمر 90 سال تھی۔ لکھا یقیناً میں اس سے برکت دوں گا کہ قومیں
اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہام سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا، کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا؟ ابراہام بھی ہنسا۔ سارا کی برکت کی وجہ سے خدا نے کیا کہا تھا؟ سارا کو کیا دوں گا میں؟ سب بولیں کیا دوں گا؟ سارا کو بیٹا دوں گا۔ تو ابراہام بھی ہنس پڑا۔ یہ بات یہی ظاہر کرتی ہے، ابراہام سارا کی برکت کے لیے جو خداوند دینے والا تھا، سارا کا نام لے کر کہا کہ اب سے وہ ساری نہیں بلکہ سارا ہوگی، اور اب اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس میں سے بھی بیٹا ہوگا تیرا۔ ابراہام ہنسا، لو جی اب ہمیں بڑھاپے کے اندر بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور سارا کی برکت نے پہلے اس کے شوہر کو ہنسایا، اور اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ سارا کے جو اولاد ہوگی، کلام میں لکھا ہے ابراہام نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ اس کو امید ہی نہیں تھی، وہ کہتا بس خدایا اسماعیل کو بچا لینا۔ اکثر اوقات جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، جب خداوند اس سے بڑھ کر ہمیں دینے لگتا ہے تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساڈے کو وسائل ہی نہیں ہے، اسی ایڈا وڈا قدم کیویں چک سکنے ہیں۔ اور ابراہام کلام میں اس سے لکھا ہے کہ وہ قوموں کا باپ ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، بائبل میں یہ لفظ نہیں لکھا کہ ایمانداروں کا باپ ہے، قوموں کا باپ تو لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی خدا کے وعدوں پر ہنس رہا تھا۔ اور ایسا کیوں ہے اور کیوں تھا؟ کیونکہ ابراہام گو کہ وہ ایک ایماندار ہے لیکن وہ ایک انسان تھا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے خدا کے وعدوں کو اور اس کی برکتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہماری زندگی میں جو حالات آتے ہیں، جن حالات میں سے ہم گزرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالات پریشانی کے حالات ہے، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بچا ہی نہیں۔ لیکن جہاں پر ہماری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، خداوند ہمیں وہاں پر برکت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب خداوند ہمارے نام کو، جب خداوند ہماری ڈائریکشن کو، جب خداوند ہماری سمت کو تبدیل کرتا ہے، برکت وہیں سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات ہم ایک ہی راستے پر چلتے رہتے ہیں، ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس راستے کو تبدیل کر دیں کیونکہ برکت ہمیں وہیں سے ملتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سارا کی برکت پر سب سے پہلے کون ہنسا تھا؟ ابراہام، اس کا شوہر ہنسا تھا۔ اور پھر جس کو برکت ملنے والی ہے، ہنسی اس کی بھی چھوٹ گئی۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اجنبی مہمان جو ابراہام کے ڈیرے پر آئے، 9ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے اس سے پوچھا تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، جہاں پر وہ مہمان بیٹھے تھے پیچھے کیا تھا؟ ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہام اور سارا ضعیف یعنی بوڑھے تھے اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ سارا کی برکت ملنے پر پہلے اس کا شوہر ہنسا، نا امیدی کی ہنسی تھی، یہ خوشی کی ہنسی نہیں تھی، نا امیدی کی ہنسی تھی۔ اور جب برکت کا وعدہ دوبارہ خداوند نے اس پر مہر کی تو کلام میں لکھا سن کر سارا بھی ہنسی۔ میرے خیال سے ابراہام تو ہنس کے پہلے ہی تھک چکا تھا، اب جب سارا ہنسی تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ پھر خداوند نے ابراہام سے کہا سارا یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہو گیا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار پر معین وقت پر میں پھر تیرے پاس آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب سارا انکار کر گئی۔ ہو سکتا ہے ابراہام نے پوچھا، ہاں بھائی سارا پیچھے کھڑی تھی، اس نے پوچھا کہ تو ہنسی ہے؟ کلام میں کہا سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ اکثر اوقات خدا جب ہمیں برکت دے رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم یقین نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہم اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب برکت اس وقت میں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب شفا، اب برکت ملے گی۔ ہم ہنستے ہیں، اور یہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، یہ نا امیدی کی ہنسی تھی، یہ مذاق کی ہنسی تھی۔ لیکن جب خداوند نے سارا کو برکت دی، اور جیسے ہم نے عبرانیوں کا تو اس کا 11واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں پڑھا کہ سارا نے ایمان کے باعث، سارا نے خداوند پر ایمان رکھنے کے باعث سن یاس میں، جب اس کے حاملہ ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، خداوند نے
پر جب اس نے ایمان رکھا تو لکھا ہے کہ اس نے حاملہ ہونے کی طاقت پائی. اور پیدائش کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات، جب اسحاق بیٹے کی برکت بڑھاپے میں دونوں کو مل گئی تو کلام میں لکھا ہے 21واں باب اس کی پہلی آیت سے، اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا. سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہام کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا. اور ابراہام نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا. اور ابراہام نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا. اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہام 100 برس کا تھا. اور سارا نے کہا خدا نے مجھے ہنسایا. اب کیا کہتی ہے؟ کس نے مجھے ہنسایا؟ پہلے لکھا ہے کہ سارا ہنسی، لیکن اب جب بیٹا مل گیا تو اس نے کیا کہا؟ کس نے مجھے ہنسایا؟ یعنی خدا نے مجھے خوشی دی، اس نے مجھے ہنسایا. اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے، یعنی وہ خوش ہوں گے. اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہم سے کہہ سکتا ہے کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے لیے ایک بیٹا ہوا. سارا کی برکت یہ ہے کہ اس کی برکت کے باعث نہ اس کا شوہر یقین کر پا رہا تھا، اور نہ جس کو برکت ملنے والی ہے وہ یقین کر رہی تھی. لیکن جب برکت مل گئی تو اس کی وجہ سے سارا یہ کہتی ہے کہ جتنے سنیں گے آج اور آئندہ وقت میں وہ بھی میرے ساتھ مل کر ہنسیں گے. آج ہم اپنی ان بیٹیوں کے لیے، ہم اپنی ان بہنوں کے لیے جب بھی خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہم ایماندار ہوتے ہوئے دعا کرتے تو ہم مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں سارا کو خدا نے برکت دی، حنا کو خدا نے برکت دی. خداوند آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے. یہ ہنسی جو اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد آئی، یہ خوشی کی ہنسی تھی. میرے جیتو آج ہم نے سارا کی زندگی سے 3 باتوں کو سیکھا، اور وہ یہ، پہلی بات یہ کہ سارا خوبصورت تھی، چہرے سے خوبصورت تھی، لیکن اس کی اصل خوبصورتی یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی تابع تھی. میں اپنی بیٹیوں سے جن کی شادیاں ہو چکی، بہنوں سے اور جن کی شادی ہونے والی ہے، یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنی شوہر کی تابع ہوں. ظاہری چیزوں سے اپنے آپ کو بنائیں سوارے نہیں، بلکہ اصل خوبصورتی کو پیدا کریں. اگر آپ کی زندگی میں ایک مرد یا ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں روحانی بانجھ پن ہے کہ آپ اس کے وعدوں پر یقین نہیں کر پاتے، آپ اس روحانی بانجھ پن میں غلط قدم اٹھاتے ہیں، تو آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے حضور میں جھکیں، اس کے وعدوں پر یقین کرنے والے ہوں. اور تیسری بات یہ کہ اگر خداوند نے برکت دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور برکت دے گا. اس کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے کبھی بھی ان باتوں کو ہنسی میں نہ اڑائیں. ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ہم ایماندار ہیں، یہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. اور سارا کی زندگی میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ روحانی طور پر جب اس حالت میں تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے لیے اس قدم کو اٹھایا تو اس کا خمیازہ اسے اور آج ساری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اپنی زندگی میں فیصلے لیتے ہوئے بالکل بااعتماد ہوں. غیر یقینی صورتحال میں فیصلے نہ لیں، غصے کی حالت میں فیصلے نہ لیں، جب آپ پریشان ہیں فیصلے نہ لیں، ناراضگی کی حالت میں فیصلے نہ لیں، بلکہ یسوع کے ساتھ جڑے رہیں. یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. یسوع کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ فیصلے لینے میں ہماری مدد کرے گا. خدا ان کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرے. آمین.